صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے سورہ اعراف شروع کروں گا. ہماری سورہ انعام تک کی تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، 30واں پارہ بھی، اور سورہ بقرہ سے لے کے سورہ انعام تک کی. آج ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ اعراف کی. سورہ اعراف کا پہلا رکوع اور 8ویں پارے کا 8واں رکوع. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے انشاءاللہ لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ. میں نے 2-4 لیکچرز پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم لفظی ترجمہ چھوڑ کے ڈائریکٹ تفسیر شروع کریں گے، لیکن وہ بات بنی نہیں. اس سے تفسیر میں ایک سقم پیدا ہو رہا ہے، جامعیت پیدا نہیں ہو رہی. تو اسی ترتیب کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر پہلے ہو جائے. البتہ اس ترجمے کو ہم اور مختصر کر دیں گے، گرامر کا عنصر اس میں اور شارٹ کر دیں گے تاکہ ہم جلد سے جلد اس کی تفسیر شروع کر سکیں. سورہ اعراف کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ اس صورت میں چند رکوع کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے. اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے. یا تو اس دیوار کو اعراف کہا جاتا ہے، جیسے کہ 28ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک فاصلہ ہوگا بسور، ایک دیوار کا، لہو باب، جس میں دروازہ بھی ہوگا تاکہ اللہ جب چاہیں جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ کروا سکیں. تو یا تو اسی دیوار کو اعراف کہا گیا ہے، یا اس دیوار کا جو اوپر کا حصہ ہے جس میں لوگ کھڑے ہوں گے، اس اوپر کے حصے کو اعراف کہا گیا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ کروا سکے. اور وہ دنیا میں تو بحث کرتے تھے نا سب. جہنمی کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ آپس میں ان کا کلام کروائیں گے کہ بتاؤ یہ سب کچھ برحق ہے یا نہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا تم نے. تو اعراف کو اعراف کیوں کہتے ہیں؟ دیوار کے بالائی حصے کی وجہ سے. اب اس میں 2 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ نکلا ہے عرف سے، عرف الدیک. دیک کہتے ہیں عربی میں مرغے کو. مرغے کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو عرف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت بلند ہوتی ہے. مرغا جب چیختا ہے تو آپ نے دیکھا گردن اوپر کر کے اوپر تک آواز پہنچا دیتا ہے. تو ہر بلند چیز کو عرف، اور اس کی جمع اعراف. تو چونکہ یہ بھی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس کی اونچائی پر لوگ کھڑے ہوں گے جو جنتی اور جہنمی دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اونچا ہونے کی وجہ سے اس کو اعراف کہا گیا ہے. اور اس سے زیادہ آسان تفسیر یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں اس دیوار پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی پہچانیں گے اور جہنمیوں کو بھی. تو اس پہچان کی وجہ سے ان کو اعراف کہا گیا، کیونکہ عرفان یا عرف کہتے ہیں پہچاننے کو، عارف پہچاننے والا. تو اس سے یہ اعراف کا لفظ نکلا ہے. تو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس سورت کا نام اعراف کیوں ہے، کیونکہ اس میں ایک امتیازی بات کیا ہے کہ اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے کہ دیوار کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی. وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے. وہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے اور دوزخیوں سے بھی. تو ہم اس کا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. اللہ اعلم بمرادہ. اس کا حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. متشابہات میں سے ہے. کتابٌ، یہ ایک کتاب ہے، یعنی ھذا کتاب انزل الیک، نازل کی گئی ہے یہ آپ کی طرف. یعنی یہ کتاب ہے جو آپ پر ابھی ہم جو آیتیں پیش کر رہے ہیں یہ کتاب کا حصہ ہیں. انزل الیک، یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں. فلا یکن فی صدرک، پس نہیں ہو آپ کے سینے میں، حرجن، تنگی، منہ، اس کتاب سے. یعنی آپ اس سے تنگی محسوس نہ کریں. کیوں نازل کی گئی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں. وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. اتبعوا، اتباع کرو، ما، اس چیز کی، انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر. یعنی جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا، اور اتباع مت کرو، من دونہ، اس قرآن کے علاوہ کی، اولیاء، دوستوں کی. اولیاء جو بھی دوست ہوتے ہیں، یہ جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں، یا جن کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، ان سب کو ولی کہا گیا یہاں پہ، کیونکہ وہ بھی
جو آپ کے رہبر ہیں وہ بھی ایک قسم کے آپ کے ولی ہیں، قریب ہیں آپ کے. تو اس قرآن کے علاوہ کسی اور کو فالو مت کرو. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا، پس آئی ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہماری پکڑ، بیاتن، رات کے وقت میں. باتا یبیتو بیتو تتن، ضرب یضربو کی طرح. بیاتا یبیتو تھا اصل میں، اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. بیت کمرے کو کہتے ہیں نا، بیت اللہ اس سے نہیں نکلا. تو عربی میں بیت کمرے کو کہتے ہیں، اصل میں اس کمرے کو کہا جاتا تھا جس میں لوگ رات گزارتے تھے، تو اس سے اس کا نام بیت پڑ گیا. تو پھر ہر کمرے کو کہا جانے لگا. تو بیاتن کا معنی رات گزارنا. فجاءہا بأسنا، ہماری پکڑ ان کے پاس آ گئی، بیاتن، جب وہ رات میں تھے، یعنی رات میں آرام کر رہے تھے، کیونکہ رات میں سوتا ہے نا انسان. تو رات میں وہ جب گزار رہے تھے وہ، اس وقت ہماری پکڑ آئی. او ہم، یا وہ قائلون، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی غفلت کے وقت میں ہماری پکڑ ان پر آئی. قال یقیلو قیلولتن، اس کا معنی ہوتا ہے دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا. فما کان دعواہم، پس نہیں تھا ان کا دعویٰ، اذ جاءہم بأسنا، جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ، الا، مگر یہ، ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے، یعنی صرف ان کا دعویٰ یہی تھا. کیا کہنے لگے؟ انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے. فلنسألن، فا کا معنی تو لام تاکید کے لیے، نسألو کا معنی سوال کریں گے ہم، نون آگے تاکید کے لیے. تو کیا مطلب؟ فلنسألن الذین، ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجا گیا، یعنی پیغمبروں کو بھیجا گیا جن کی طرف، ہم ان سے بھی قیامت کے دن ضرور بالضرور سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کو بھیجا گیا یعنی پیغمبروں کو، ان سے بھی ہم سوال کریں گے قیامت کے دن. فَلَنَقُصَّنَّ، قَصَّ يَقُصُّ قَصَصًا، ضرب نصر ينصر کی طرح، پڑھ کے سنانا، بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، سب کے معنی میں آتا ہے. فَلَنَقُصَّنَّ، ہم ضرور بالضرور بیان کریں گے، علیہم، ان سب پر، پیغمبروں پر بھی اور عام لوگوں پر بھی، بعلم، علم کے ساتھ، یعنی حقیقت کو واضح کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غائب، یعنی ہم لوگوں سے غائب تھوڑی تھے، ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس کے حساب سے ہم بیان کریں گے. وَالْوَزْنُ، اور جو وزن ہے یعنی ناپنا ہے اعمال کا، وزن کرنا ہے، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی اور اللہ سوال جواب کرے گا، اس دن وزن الحق، برحق ہے، یعنی اس دن وزن لازمی ہوگا اعمال کا. فمن، پس جو شخص، ثقولت موازینہ، اس کا وزن ثقیل ہو گیا، اس کا ترازو، میزان کی جمع موازین آتی ہے، اس کے ترازو بوجھل ہو گیا. فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو حقیقت میں کامیاب ہیں. ومن، اور جو شخص، خفت موازینہ، خفا یخفو، اصل میں تھا خفف یخففو، ضرب یضربو کی طرح، ہلکا ہونا، کہتے ہیں نا خفیف سا آدمی ہے، اپنی خفت محسوس کر رہا ہے، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا یعنی نیکیوں کا وزن. فاولئک الذین، پس یہ ہیں وہ لوگ، خسروا انفسہم، جو اپنی ذات کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. بیما کانو، اس لیے کہ تھے یہ لوگ، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق، مکنا یمکن تمکیناً، ٹھکانہ دینا، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تم کو زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور بنایا ہے تمہارے لیے ہم نے اس زمین میں، معائش، زندہ رہنے کا سبب. عیش کہتے ہیں زندگی کو، معائش اس کی جمع آتی ہے، تو یہاں زندگی سے مراد زندگی کے اسباب، یعنی سبب المعائش، سبب معائش، یہ مطلب ہوگا. کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں کامن، یعنی واضح ہونے کی وجہ سے. تو ہم نے یہ دیکھیں، اردو میں عیش کا مطلب تو عیش و عشرت ہوتا ہے نا، عربی میں عیش زندہ رہنے کو کہتے ہیں. عاش یعیش و عیشن کا معنی زندہ رہنا. عاش فی الارض 40 سنۃ، کہا جاتا ہے وہ شخص زمین میں 40 سال زندہ رہا. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے 40 سال زمین میں عیاشی کی ہے، یہ مطلب نہیں ہوگا.
معیشت اسی سے نکلا ہے نا. معیشت کو معیشت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے انسان کو حیات ملتی ہے, زندگی ملتی ہے. زندہ رہنے کی جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندہ رہنے کے اسباب رکھے ہیں. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یہ جی سورہ اعراف کا پہلا رکوع تھا, 8ویں پارے کا 8واں رکوع. اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ اعراف بھی مکہ میں نازل ہوئی. اس کے مضامین بھی زیادہ تر توحید اور آخرت پر مشتمل ہیں. احکام اس میں کم ہیں. جیسے سورہ نساء میں آپ نے, سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں دیکھا نا, بہت سارے احکام تھے, یہ کرو یہ نہ کرو, وراثت کے احکام, اور بہت سارے نکاح طلاق کے احکام, نماز روزے کے احکام, میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی, روزہ کیسے رکھا جائے گا, بہت ساری باتیں تھیں جو گزر چکیں. تو سورہ اعراف میں بھی زیادہ تر آخرت کی باتیں ہیں, عقیدے کی باتیں ہیں, موٹیویشن کی باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک. دیکھیں قرآن کو عربی میں پڑھنے کا ہی مزہ ہے. یہ تو میں تفسیر کر رہا ہوں نا, لیکن اگر آپ یہ تفسیر کے لیکچر غور سے سنیں اور اس کی پریکٹس کریں, آگے ٹیچنگ کریں, تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو ان آیتوں کے پڑھنے میں, جب آپ نماز میں سنیں گے نا کسی اچھے قاری کی تلاوت, یا حرمین میں قاریوں کی تلاوت سنیں گے آپ, تو آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ ناقابل بیان ہے. کیونکہ قرآن اصل میں قرآن کی زبان میں ہی سننے میں مزہ آتا ہے. تو ہم تو آپ کو اردو میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو اردو بولنے والے ہیں ان کو تھوڑا عربی سے مناسبت پیدا ہو جائے. ورنہ یہ آیتیں آپ نے اتنی یاد کرنی ہیں اور رٹے نہیں لگانے. جیسے جیسے میں درس دے رہا ہوں آپ دوسرے کو بھی اسی سٹائل میں درس دینا شروع کر دیں, تو ریوائز کرنے سے, تکرار کرنے سے, ٹیچنگ کرنے سے آپ پر کو قرآن کی آیتوں پر بہت زبردست عبور حاصل ہو جائے گا. اور پھر جب کوئی تلاوت کرے گا یا آپ خود تلاوت کریں گے آپ کو مزہ آئے گا اس میں. اچھے قاری کی آواز میں تلاوت سنیں گے بہت لطف آئے گا آپ کو, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں جو اثر ہے وہ اثر کسی اور کے بیان میں پیدا ہو نہیں سکتا. تو بڑا زبردست ایک جلالی انداز ہوتا ہے قرآن کا جب نئی سورت شروع ہوتی ہے. کتاب انزل الیک, یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا نا, کیونکہ قرآن میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں کلچر بالکل اس کے اگینسٹ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے کہ اب مجھے یہ بات بھی مشرکین کو بتانی ہے, پھر وہ آگے سے مجھے جو ہے وہ رد عمل ہوگا ان کا, اور پھر میری مخالفت ہوگی. تو ظاہر ہے جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں ایسے ایسے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور ایسے ایسے مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم جو آپ پر آیتیں نازل کر رہے ہیں, اے نبی آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سورہ طٰہٰ میں شروع میں, کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ کو سیدھا راستہ اس سے مل رہا ہے, تو آپ صبر کریں اس میں اور آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں. یہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے. یہ ہم نے نازل کیوں کی ہے؟ لتنذر بہ, تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں, آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. وذکریٰ, اور یہ نصیحت بن جائے, للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. جو اس کو مانیں گے ان کے لیے بڑی زبردست نصیحتیں ہیں اس میں, وہ فالو کرتے چلے جائیں گے. آگے قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے مت چلو. کتنا زبردست سکون والا حکم اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہمیں ایک ٹریک بتا دیا ہے. غیر مسلم نہ پریشان ہوتا ہے کب کلچر کو فالو کرنا ہے, کب اپنے باپ دادوں کو فالو کرنا ہے, کب اپنے پنڈتوں کو فالو کرنا ہے, کب اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کرنا ہے, اور کب عقل کو فالو کرنا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اس کتاب کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو مت کرو, کیونکہ جب اللہ کا کلام نازل ہو گیا تو اب تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو. لیکن اللہ شکوہ کرتے ہیں قلیلا ما تذکرون, نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو. یعنی اتنی سیدھی بات ہے, سیدھی سادی بات ہے, اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ نے گائیڈ کر دیا تو کسی اور گائیڈنس کی کیا ضرورت. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو. جیسے ہم سمجھاتے ہیں نا کسی کو
کہ میں کتنی صاف بات کر رہا ہوں کہ تو یہ نہ کھا، یہ نشے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، لیکن تیری سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم لوگ نصیحت بہت تھوڑا حاصل کرتے ہو، حالانکہ یہ نصیحت تو ایسی تھی کہ سب کو چاہیے تھا اس نصیحت پر عمل کرتے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اب انسان چونکہ عیش کی زندگی میں ہوتا ہے، جب قرآن نازل ہوا، قرآن ہدایت دے رہا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے اس وقت. قرآن فیوچر سے ہمیں ڈراتا ہے کہ تم اگر فالو نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے عذاب، ہم تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو قرآن کو فالو نہیں کر کے بھی بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو قرآن پچھلی امتوں کے واقعات سناتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی جب عذاب آیا نا تو بتا کے نہیں آیا ان کو. بعض دفعہ راتوں کو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے تھے، غافل ہو کے اچانک عذاب آ پڑا. اور بعض دفعہ دوپہر میں غفلت کا جو ٹائم ہوتا ہے، انسان تھکا ماندہ جب کھانا کھا کے آرام کرتا ہے تو کیسے سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو وہ وقت جو سب سے زیادہ غفلت کا ہے اس میں ان پر عذاب آیا. تو تم اس عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ عذاب ایسے وقت میں آ ہی نہیں سکتا جب ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو. تو یہ خوش فہمی ہے تمہاری. کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ فجاءہا بأسنا بیاتن، ہماری پکڑ ان کے پاس آئی راتوں کے وقت میں جب وہ غفلت میں تھے. او ہم قائلون، یا سارے کے سارے وہ دن میں قیلولے کر رہے تھے. یہ انگریزوں کے بر صغیر میں آنے کے بعد 3 ٹائم کا کھانا شروع ہوا ہے. ورنہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں 2 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا تھا، بکرتاً و عشیہ، جس کو قرآن بھی کہتا ہے صبح و شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. وہ کون سا کھانا ہوتا تھا کہ صبح وہ لوگ فجر کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے، اپنے کاموں کے لیے چلے جایا کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے. جب شدید بھوک لگتی، 11 بجے کا ٹائم جو زوال سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، تو 11 ساڑھے 11 12 بجے شدید بھوک لگتی تھی. اس وقت دنیا میں کھانے کا رواج تھا، یہ نیچرل بھی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، سورج چڑھ رہا ہوتا تھا بلندی کی طرف، ہوا میں آکسیجن کا ریشو بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے جیسے جیسے سورج بلندی کی طرف جاتا ہے. اس وقت آپ کو ایک تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، تو آپ اس وقت کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے بھی نیند آتی ہے، سارا بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف چلا جاتا ہے، دماغ سکون چاہتا ہے، اور ٹائم بھی ایسا ہے جو سکون کا ٹائم ہے. تو اس وقت پھر پوری دنیا میں رواج، کافروں میں بھی مسلمانوں میں بھی، جیسے قرآن میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے اور اس وقت لوگ غفلت میں تھے، یعنی سو رہے تھے لوگ. تو پتہ چلا فرعونی بھی اس وقت آرام کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کسی عذر سے نکل گئے ہوں گے. تو قومی سطح پہ سب کا یہ رواج تھا، یہ فطرت ہے. اور گوروں نے بھی ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے، جو قیلولے کے قائل ہیں نا آج دنیا میں غیر مسلم گورے، میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ قرآن بھی قیلولے کا تذکرہ کرتا ہے. اور حدیث میں تو ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، یعنی دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام. تو پہلی قومیں یہ کیا کرتی تھیں. تو اس وقت کھانے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تو اس آرام سے آپ فریش ہو جاتے، کھانا بھی ہضم ہوتا، اور رات تک کے لیے آپ کی باڈی میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی. صبح 11 بجے تک تو رات کا کھانا آپ کو چلائے گا، رات کی نیند چلائے گی آپ کو. پھر اس کے بعد وہ کھانا کھایا کرتے تھے عشاء سے پہلے. عشاء سے پہلے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے. یہ 2 ٹائم پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کی صحت بھی قابل رشک ہو جائے گی. یہ جو آج کل لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے نا، 3 4 5 10 ٹائم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا، یہ تو اس کے ضمن میں ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی. تو فجاءہا بأسنا بیاتن، اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں ہماری پکڑ آئی. او ہم قائلون، یا وہ دوپہر میں غفلت سے سو رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، بس نہیں تھا ان کا دعویٰ، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، الا ان قالوا، صرف یہی تھا. کیا کہتے تھے؟ انا کنا ظالمین، یہی دعوے کرتے تھے واقعی ہم ظالم ہیں. اس سے پہلے پیغمبروں کے سمجھانے پر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. جب اچانک عذاب آتا نا غیر متوقع کہ یار یہ کیا ہو گیا، پھر توبہ استغفار کرنے لگتے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے. تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ان آیات میں کہ تم بھی
اس خوشحالی کی زندگی میں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. اس سے پہلے تو اللہ نے دنیا کی حالت ذکر کی کہ دنیا میں بھی بہت سی بستیوں میں ایسے عذاب آئے ہیں. اب آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ہم ان سے ضرور بالضرور سوال کریں گے. سوال کریں گے کہ تم نے قرآن کو، پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کیا کہ نہیں کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی. پیغمبروں سے دو سوال ہوں گے، یا تو یہ کہ آپ نے دعوت کا کام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یا یہ کہ ان آپ کے امتیوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب پیغمبروں سے سوال ہوگا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سے بھی سوال کیا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. پھر ہم ضرور بالضرور ان سب لوگوں پر، پیغمبروں اور ان کے امتیوں پر علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اس کے ساتھ حقیقت کو بیان کریں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون صحیح زندگی گزار کر آیا اور کس نے پیغمبروں کی تعلیمات کو ٹھکرایا، پیغمبروں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام چیزوں کو ہم علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور ہم غائب نہیں تھے لوگوں سے. دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو، شاید اللہ ہم سے غائب ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. اسی علم کی بیس پر ہم قیامت کے دن ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. جس دن ایسا ہوگا، یہ تنوین آتی ہے نا، میں نے بتایا یومئذ یعنی اذ کان کذا، جس دن ایسا ہوگا، جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، تو اس دن جو وزن کرنا ہے اعمال کا وہ برحق ہے، یعنی وزن ہو کے رہے گا اعمال کا. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے وزن وزن وزن، تو اللہ کہتے ہیں یہ وزن حقیقت ہے، یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ تمہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. فمن ثقلت. اور اللہ کا جو ایک قاعدہ ہے وہ بھی برحق ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ. جس کا وزن بھاری ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. فاولئک هم المفلحون. یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ. اور جن کے میزان ہلکا ہو گیا، برائیاں بھاری ہو گئیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. فاولئک الذین خسروا انفسهم. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے، برباد کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو. بما کانوا. اس لیے کہ تھے یہ لوگ بآیاتنا یظلمون. ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے. تو اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ ان آیات پر ایمان نہ لانا، یا ان آیتوں پر ایمان لانا مگر ان کو فالو نہ کرنا. تو کسی بھی قسم کی ناانصافی کو ظلم کہا جاتا ہے. اور اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ ان آیات پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، ان کے درس کو سننا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی آگے تبلیغ کرنا اور ان احکام کو فالو کرنا. تو ظلم کے بالمقابل ہوتا ہے انصاف. تو اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اور انصاف میں بھی پھر ایکسیلنسی ہے، بھرپور طریقے سے عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں خواتین ہیں، آگے اس کو پہنچائیں. آپ اسی انداز میں آگے درس قرآن کا آپ انعقاد کریں، آگے لوگوں کو، چاہے وہ آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں یا ویسے آپ لوگوں میں پبلش کریں اس کو، یا درس قرآن کے حلقے گھروں میں لگائیں، لیکن آپ آگے اس کو ڈیلیور کریں. تو یہ پھر قرآن کے ظلم کے بالکل اگینسٹ چیز ہو جائے گی. عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلا درجہ تو عمل ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تمہیں زمین میں. بار بار قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، تم خود بخود تھوڑی آ گئے ہو زمین میں، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے. کیسے دیا ہے اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اور اس زمین میں تمہاری زندگی کے اسباب رکھیں. زمین تمہیں ہینڈ اوور بھی کر دی، تمہارے قبضہ بھی دے دیا، اور قبضہ دینے کے بعد سارے اسباب و وسائل بھی پیدا کر دیے تاکہ عزت کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب جسے کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، آپ ایک خوبصورت بنگلے کی چابیاں اس کو پکڑا دیں، بولیں آج سے یہ تمہارا ہو گیا، اور پھر اس میں رہنے کے اسباب بھی پیدا کر دیں. واش روم بنا دیں، کچن بنا دیں، بیڈ روم بنا دیں، سوئمنگ پول بنا دیں، اس میں کھیل کا میدان بنا دیں، آپ بیڈمنٹن کا میدان بنا دیں، بیڈمنٹن کی جگہ بنا دیں، آپ ٹینس کی جگہ بنا دیں. جو ایک لگژری بنگلہ ہوتا ہے نا، جس میں
اچھی زندگی گزارنے کے تمام لوازمات ہوتے ہیں. تو جو کسی غریب کو ایسا بنگلہ دے گا اور تمام لوازمات کے ساتھ، اس کا اس غریب پر کیسا احسان ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں پوری زمین ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے. انسان کی اوقات کیا ہے، چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے انسان اس کائنات میں. پوری زمین ہینڈ اوور کر دی ہم نے تمہارے، اور ہینڈ اوور کر کے ایسے ہی نہیں کہ اب جو ہے تم خود چاند اور ستاروں سے جا کے اپنی خوراک کا بندوبست کرو. یہی سب کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، ذریعہ معاش یہی بنا دیا ہم نے تمہارے لیے. لیکن قرآن یہاں بھی وہی شکایت کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو. کیسے ناشکری ہے؟ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے یہ بھی ناشکری. جو مان لیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ناشکری. جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے وہ عملی لحاظ سے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آ نہیں رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو ہر طرح کی ناشکری اس آیت کے تحت داخل ہے. تو یہ رکوع ہمارا مختصر کا سا تھا، اس میں اس کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اے نبی، اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور جو عمل کرنا چاہیں ان کو اس سے نصیحت ملے. پھر قرآن نے دوسرا آرڈر کیا دیا کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور راستے کو، کسی اور کلچر کو تم نے فالو نہیں کرنا. لیکن شکایت بھی کی کہ تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو. پھر اللہ نے ڈرایا ہمیں کہ تم اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی عیش و عشرت سے اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں. پچھلی امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں غفلت کے وقت میں، سوتے ہوئے ان پر عذاب آیا ہے، اور پھر وہ مانے بھی ہیں. پہلے تو مانتے نہیں تھے، جیسے ہی عذاب آیا مانے کہ اللہ ہم ظالم تھے، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا میں جیسے عذاب آیا، آخرت میں ہم تم سے سوال پوچھیں گے، تم سے بھی، پیغمبروں سے بھی سوال پوچھیں گے، اور اعمال کا وزن ہوگا. جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ جنت، اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں، اس لیے کہ اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. پھر اللہ نے اپنا ایک احسان جتلایا، احسان بتایا ہمیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں رہنے کے، زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. پھر شکایت کی ہے کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو. یہ اس رکوع کا خلاصہ تھا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 9. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہیں صورت دی. صَوَّرَ يُصَوِّرُ تَصْوِيرًا کا معنی شکل دینا، یہ صورت بھی ہم نے تمہیں دی. ثُمَّ پھر ہم نے قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن نہیں ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. قال اللہ نے فرمایا ما منعک تجھے کس چیز نے روکا اللہ تسجد کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، یعنی سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو رکاوٹ بن کے تجھے یہاں تک لے آئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. امر یامرو حکم دینا آسان ہے. قال شیطان نے کہا انا خیر منہ، انا کا معنی میں، خیر منہ بہتر ہوں اس آدم سے. خلقتنی بنایا ہے تو نے، نی مجھ کو، من نار آگ سے، وخلقتہ اور بنایا ہے، خلقتہ ضربتہ کی طرح، اور پیدا کیا ہے تو نے اس آدم کو، من طین مٹی سے، طین مٹی کو کہتے ہیں. قال اللہ نے فرمایا فاہبط پس نکل جا. فا آتا ہے تو کے معنی میں، یعنی اگر تو یہ کہہ رہا ہے، سجدے سے انکار کر رہا ہے اس دلیل کی بیس پر، فاہبط تو یہاں سے نکل جا. اصل میں تھا اہبط، ہبط یہبط کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف جانا، تو اہبط میں الف سائلنٹ ہو گیا. فاہبط منہا تو پھر تو نکل جا یہاں سے، یعنی اگر تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نکل جا یہاں سے. فما یکون لکا پس نہیں ہے، یکون نہیں ہے یہ بات، لکا تیرے لیے، کیا بات؟ ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس جگہ پر، اس جگہ پر، فیہا یہ جو جگہ ہے جہاں تو یہ باتیں کر رہا ہے، یہاں تیرے پر تکبر زیب نہیں دیتا. فاخرج پس نکل جا یہاں سے، انکا بے شک تو ہے، من الصاغرین کم لوگوں میں،
صغر سے نکلا ہے، چھوٹے کو کہتے ہیں صاغر، چھوٹا، کمتر، تو ذلیل ہو، یہ اس کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے تو رسوا لوگوں میں سے ہے۔ قال، شیطان نے کہا، انظرنی، انظر ینظر انظارا، مہلت دینا، انظر اکرم کی طرح، شیطان کہنے لگا انظرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ بعث یبعث کا معنی بھیجنا، اٹھانا، سب چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جس دن لوگوں کو حشر کی طرف بھیجا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے۔ قال، اللہ نے فرمایا، انکا، بے شک ہے تو، من المنظرین، مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی تجھے میں نے مہلت دے دی ہے، تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے، لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، تجھے بھی مہلت مل گئی ہے۔ انظر ینظر انظارا، مہلت دینا، منذر، مہلت دینے والا، منظر، جسے مہلت دی جائے، منظرین اس کی جمع۔ قال، تو شیطان کہنے لگا، فبما، فا کا معنی تو، بیما، ما زائد ہے، اغویتنی، اغوا یغوی اغواءن کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، اغویتا، اکرمتا کی طرح، بیما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، فبما، اس سبب سے، یعنی چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب اس وجہ سے، با سبب کے لیے آتا ہے نا، یعنی با جو آتا ہے نا یہ سبب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بسبب ھذا الامر، اس کام کی وجہ سے، تو فبی ما اغویتنی، ما زائد ہے، فبی ما اغویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا، لأقعدن، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا نا، تو اب میں کیا کروں گا، لأقعدن، قعد یقعد، قعودن کا معنی بیٹھنا، اقعد انصرو کی طرح، لأقعدن لہم، میں ضرور ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، یعنی میں سیدھے راستے پہ آ کے ان انسانوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا تاکہ یہاں سے ہٹاتا رہوں ان کو۔ ثم، پھر اس کے بعد، لآتینہم، آتا یوتی ایتاءً، یہ عطا یاتی سے ہے، عطا یاتی کا معنی آنا، تو آتی ضاربن کی طرح، آنے والا، ثم لآتینہم، نہیں یہ ہے فعل مضارع، عطایا یاتیو، ضرب یضربو کی طرح، تو یاتیو، یاتیانی، یاتیون، تاتیو، تاتیانی، تاتونا، تو پھر اس میں آخر میں آتا ہے اتیو ناتیو، جیسے اضربو نضربو، تو آتیو ناتیو پڑھا جاتا ہے اتیو کو، اور نون تاکید کا لگے گا تو آتینہ، یعنی پھر میں آؤں گا، آتینہم، میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، یمین دائیں کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع، ان کے دائیں سے بھی، شمال بائیں کو کہتے ہیں، شمائل اس کی جمع، اور ان کے بائیں جانبوں سے بھی، یعنی میں سیدھے راستے پر ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ضرور آؤں گا۔ لآتین، یہ جب لام بھی تاکید کا اور نون بھی تاکید کا لگتا ہے تو قسم کے معنی میں دیتا ہے، قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اس میں، گویا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی آؤں گا ان کے پاس، یعنی وسوسے ڈالنے کے لیے۔ وَلَا تَجِدُوا، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا، وجد یجد وجدان کا معنی پانا، تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر کرنے والا۔ قال، اللہ نے کہا، اخرج منہا، نکل جا یہاں سے، منہا اس جگہ سے، مذءومن، ذلیل ہو کے، مذءوم کہتے ہیں رسوا آدمی کو، مذءوم ہو کے، مدحورہ، دحور سے نکلا ہے دھتکارنا، مدحورہ دھتکارا ہوا، جس کو دھکے دے کے نکالا جاتا ہے نا، اس کو مدحور اس میں مفعول ہے، مذءوم بھی اس میں مفعول ہے، مذمت والا، رسوا والا، رسوائی والا ہو کے، اور مدحورہ دھتکارا ہوا ہو کے یہاں سے نکل جا، یعنی ایک تو آپ کسی کو ویسے ہی نکالتے ہیں نا عزت کے ساتھ کہ فی الحال آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ایسا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تو یہاں سے نکل، اس حال میں کہ تو رسوا بھی ہے اور تو دھکے دے کے نکالا ہوا ہے یہاں سے، دھتکارا ہوا ہے یہاں سے دفع ہو جا تو۔ لمن تبعک منہم، لام کا تاکید کے لیے، من تبعک منہم، جو بھی اتباع کرے گا تیری، منہم، ان انسانوں میں سے، لأملأن، ملأ یملأ ملأن، اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا،
تو لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب میں سے اجمعین سب میں سے، یعنی تو اور تیرے فالوورز ان سب کے سب لوگوں کے ذریعے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدم اور اے آدم اسکن سکونت اختیار کر، سکن یسکنو سکونت اختیار کرنا، وَيَا آدم اسکن انتا سکونت اختیار کر تو بھی، وَزَوْجُكَ اور تیری زوجہ بھی، الجنہ جنت میں، فَكُلَا پس تم کھاؤ، ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کلا، دو کو، تم دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، شاء یشاء چاہنا، شئتما اصل میں تھا شیأتما ضربتما کی طرح، تم دونوں جہاں سے چاہو اس جنت میں کھاؤ، ولا تقربا اور قریب مت جاؤ دونوں، ہادہ شجرہ اس درخت کے، اشارہ کر کے بتا دیا اس درخت کے قریب مت جاؤ، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالمین میں سے، یعنی اگر اس درخت کے قریب بھی گئے کھانے کی کوشش کی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا، کیوں وسوسہ ڈالا؟ لیبدی لہما تاکہ ظاہر کر دے، ابدا یبدی ابداء کا معنی ظاہر کرنا، کہتے ہیں نا باطن نظر میں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ظاہری نظر میں، تو اب ابدا کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تاکہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما وہ چیز ووریا عنہما جو ان دونوں سے چھپائی گئی تھی، وارا یواری مواراتن، زاربا یزارب مزاربتن، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یہ ورا سے نکلا ہے، ورا کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو، ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ما وراء النہر، دریا کے پیچھے، یہ جو دریائے آمو ہے نا روس اور افغانستان کو ملاتا ہے، اس سے پیچھے کے علماء کو ما وراء النہر کہا جاتا تھا، اردو میں کہتے ہیں اس کے ورے، یعنی اس کے پیچھے۔ تو یہ باب مفاعلہ میں جب جاتا ہے تو واریا یواریو مواریتن، زاربا یزارب مزاربتن، جو پڑھا جاتا ہے وارا یواری مواراتن، یہ وہ نہیں ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں وارے میں نہیں آ رہا، یہ وہ والا وارا نہیں ہے، تو پردے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ورا مخلوق کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی پردہ بن کے زمین کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، تو وارا یواری مواراتن کا معنی چھپانا، تو ووریا فعل مجہول ہے، زوریبا کی طرح چھپائی گئی۔ اب ترجمہ سمجھیں، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما تاکہ شیطان ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ما اس چیز کو ووریا عنہما جو ان دونوں سے چھپائی گئی تھی، یعنی دونوں سے جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ شرمگاہ ہوتی ہے، تو انسان ایک دوسرے سے چھپاتا ہے وہ شرمگاہ، من سوآتہما یعنی ان دونوں کی شرمگاہیں، سو اصل میں بری چیز کو کہتے ہیں، لیکن شرمگاہ بھی ایسی چیز ہے جس کے تذکرے سے اور جس کی دیکھنے سے انسان کو کراہت آتی ہے، تو اس لیے اس کو سوآت کہا گیا ہے، من سوآتہما یعنی ان کی شرمگاہوں کو۔ تو جو شرمگاہیں دونوں کی ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، جو انسان چاہتا ہے کہ چھپا کے رکھے، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں کھلوا دے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے، یعنی یہاں بھی لام جو ہے نا عاقبت کے لیے، شیطان کا مقصد یہ نہیں تھا ان دونوں کو بے لباس کر دے، شیطان کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کا نافرمان بنا دے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سزا کے طور پر لباس دونوں سے چھین لیا گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، تو اس لیے یہ لام عاقبت کے لیے، جو میں بار بار اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ لام عاقبت کیا ہوتا ہے، انجام بیان کرنے کے لیے۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ شیطان ان دونوں کے لیے وہ چیز ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، یعنی ان کی شرمگاہیں۔ وقال اور شیطان کہنے لگا ما نہاکما ربکما نہیں منع کیا تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو، نہا کا معنی منع کرنا، عن ہذہ الشجرہ اس درخت کے کھانے سے، الا مگر صرف اس لیے، ان تکونا کہ تم دونوں بن جاؤ ملکین دو فرشتے۔ اللہ کو پتا تو تم یہ چیز کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے، تو ملک فرشتے کو ملکینی دو فرشتے، او تکونا من الخالدین یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، ناصح خیر خواہ کو کہتے ہیں نصیحت کرنے والا۔ فدلاہما بغرور شیطان نے دلالت کی ان دونوں کی، رہنمائی کی ان دونوں کی، بغرور دھوکے کے ساتھ ان کی کو گائیڈ کیا۔ فلما ذاق الشجرہ
پس جب دونوں نے چکھا درخت کو، بدت لہما، بدا یبدو کا معنی ظاہر ہونا، بداوت تھا اصل میں، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفانی، تفقہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو آپ جب اسٹارٹ شروع کر دیں، کرنے لگیں، اس کا ترجمہ عربی میں یہ ہوتا ہے، لگیں سے آتا ہے، وطفقا، اور وہ کرنے لگے، یخصفانی، ڈالنے لگے، خصف یخصف، چھپانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، یعنی ڈالنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو، وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کے رب نے، کیا پکارا، الم انہکما، نہا ینہا، روکنا، انہا، کیا میں نے روکا نہیں تھا، کما، تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، تلکما کا معنی تم دونوں سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ کیا تم دونوں کو اس درخت سے میں نے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ، اور میں نے کہا تھا تم سے، لَكُمَا، تم دونوں کو کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا، کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے، عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا ہوا دشمن ہے، قَالَا، دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اہبطوا، نکلو یہاں سے، اترو یہاں سے، جنت سے زمین کی طرف اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، اب یہ امن نہیں ملے گا تمہیں، زمین میں اب تمہاری اولادیں لڑیں گی آپس میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہے تمہارے لیے مستقر، ایک قرار گاہ، ٹھکانہ ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ، اور فائدے کی چیزیں ہیں، سامان ہے، إِلَىٰ حِين، کچھ وقت تک کے لیے، کچھ وقت اب تمہیں زمین میں رہنا ہے۔ قَالَ فِيهَا، پھر اللہ نے کہا، فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تم زندگی پاؤ گے، حی یحییٰ، زندہ رہنا، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی زمین میں تمہاری موت واقع ہوگی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تمہیں اخراج کیا جائے گا، دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کے رکوع نمبر 2 اور 8ویں پارے کے رکوع نمبر 9 کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔